اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد سلام، سب سے پہلے میں حجت خدا، امام الہدا، خلیفہ مصطفیٰ المرتضیٰ، امام غریب الغرباء، امام علی رضا علیہ السلام کی آمد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ مبارکباد بالخصوص اپنے زمانے کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ اور ناظرین کرام، میں آج آپ کے سامنے ایک اہم موضوع اور اہم ٹاپک کے ساتھ پروگرام سخن پہ حاضر ہوا ہوں، اور آج کے مہمان علی جناب مولانا سید ابو افتخار زیدی صاحب قبلہ آپ کے سامنے روبرو ہیں، اور آپ کے اور ہمارے ان تمام سوالات کے جواب دیں گے کہ جو ہم ان کی خدمت پیش کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں قبلہ کی بارگاہ میں۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ آپ کو بھی امام علی رضا علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آغا سب سے پہلا سوال جو آپ سے یہ کرنا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کو، کیونکہ سوالات بہت ہوتے ہیں لیکن ہر سوال یہاں پہ کرنا بہتر نہیں ہے، کیونکہ کچھ اہم ترین سوالات جس سے ہماری قوم کو اور ناظرین کرام کو، دیکھنے والے کو، سامعین کو فائدہ ہو، وہ سوالات پیش کر کے جلدی جلدی بات کو آگے بڑھانے۔ قبلہ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام کو ولی عہدی کا ایک عہدہ دیا گیا، عہدہ جو ولی عہدی کا امام رضا علیہ السلام کو دیا گیا، تو مامون کا امام رضا علیہ السلام کو ولی عہد بنانے کے پیچھے آخر مقصد کیا تھا؟ آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیں اور ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً یہ ایک سوال ہے، اچھا سوال ہے، اور مامون رشید نے جو ولی عہد بنایا جی، اس کی جو خاص وجہ تھی وہ یہ تھی کہ اس وقت جو حالات تھے اور خاندان اہل بیت کے بعض افراد، جی، جس سے خود امام راضی نہیں تھے، لیکن یہ کہ وہ حکومت کو گرانے کی کوششیں کرتے تھے، سازشیں کرتے تھے، تو اس نے یہ چاہا کہ ان خاندان اہل بیت کی کسی فرد کو ہم جب اپنا ولی عہد بنا دیں گے تو جو بھی فتنہ ابھر رہا ہے وہ اپنے آپ خاموش ہو جائے گا۔ لہٰذا اب مسئلہ یہ تھا کہ امام علی رضا علیہ السلام ولی عہد بنیں گے بھی یا نہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک جو سلسلہ چلا، خود اس کا باپ ان کے والد کا قاتل تھا، تو یہ سلسلہ تھا، تو اب وہ بھی ڈر رہا تھا کہ کہیں ہماری بات مانیں گے نہیں مانیں گے۔ مامون رشید یہ اس خوف میں تھا، تو مگر وہی سلسلہ جو مولائے کائنات نے جس طرح سے امام خلافت کو قبول کیا تھا، جو کہا گیا تھا کہ اللہ کی سنت، رسول کی سنت کے اوپر عمل ہوگا، اور تیسری شرط جو لگائی تھی شیخین کی سنت پر عمل ہوگا، تو امام نے اس قید کو ہٹا دیا تھا جب دوسری خلافت کے بعد جب یہ لوگ آئے تھے، تو وہ لوگ چلے گئے کہ نہیں، آپ کو تینوں چیزوں پر عمل کرنا ہوگا۔ تو لیکن جب تیسری مرتبہ تیسری خلافت بھی ختم ہو گئی تو مولائے کائنات کے پاس پھر آئے، تو کہا کہ بس وہی دو شرطیں جو آپ کی شروع کی ہیں وہی آپ اسی کے اوپر عمل کیجئے اور قبول کر لیجئے۔ تو امام نے بھی یہ ثابت کر دیا تھا کہ دیکھو، سیرت شیخین، خود امام نے کہا تھا کہ سیرت شیخین اگر ان لوگوں سے الگ ہے، اگر وہی ہے بے شک تو پھر کیا مسئلہ ہے، اور اگر یہ کہ الگ ہے تو پھر ایسے باطل پرستوں کی میں سنت پر عمل نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پہ بھی یہی معاملات تھے۔ تو امام نے خود لکھا ہے، کئی مورخین نے اس بات کو تحریر فرمایا ہے کہ امام نے لکھا اس تحریر کو کہ جب ولی عہد بنایا گیا، کیونکہ اعتراضات بھی ہو رہے تھے، اس کو بھی خوف تھا تو کہ بنیں گے نہیں بنیں گے، تو امام نے کافی جد و جہد کی، کافی بحث و مباحثہ ہوا امام سے، ہمارے مامون رشید کا، اور کہ آپ بنیں گے نہیں بنیں گے، اس طرح سے کافی بحث ہوئی۔ اس بحث میں امام نے وہی باتیں پیش کیں اور یہی کہا کہ وہ حقوق جو تمہارے آباء و اجداد نے پامال کر دیے وہ اس کو ایکسیپٹ کرو، اور اب آل محمد کے اوپر تم ظلم اور زیادتی نہیں کرو گے اور وہ حقوق مانو گے
کہ جن حقوق کو پامال کیا گیا ان کو ایکسیپٹ کرو گے، مانو گے. تو یہ بات خود امام نے تحریر میں بھی، تحریر 8ویں امام کے روضے میں جی جی خود، اور کوئی کتاب ہے کہ وہاں پہ وہ اس میں تحریر ہے راوی کے حوالے سے، راوی کا نام مجھے یاد نہیں ہے. امام نے فرمایا کہ وہ حقوق جو ہمارے آباء و اجداد کے تھے، ان کے آباء و اجداد نے ان کو جو پامال کیا ہے، ان کو اس نے مانا، قبول کیا کہ ہاں یہ باتیں ہوئی تھیں اور اب اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوگی. جی جبکہ امام نے پھر آگے لکھا کہ یہ ولی عہدی بہت دنوں تک چلنے والی نہیں ہے. امام نے صرف حالات کے پیش نظر اس کو قبول کر لیا تھا. جی ماشاءاللہ، بہت اچھا، خوبصورت اور بہترین جواب سے مستفید فرمایا ابو افتخار زیدی صاحب نے. آغا، اگر ایسی بات ہے، اسی سوال سے اور ایک سوال یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ اگر ایسی بات ہے اور ایسے معاملات ہیں تو ہمارے معصومین کا کوئی بھی عمل جو ہوتا ہے وہ خود ذاتی مفاد اور فائدے کے لیے نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ اور نبی اور جو مقصد ہوتا ہے اسلام کا اور شریعت کا اور خدا کا جو مقصد ہوتا ہے اس کے تحت ان کا ہر عمل ہوتا ہے، ہر ایک قدم خدا کے لیے ہوتا ہے. تو جب ایسا معاملہ تھا تو امام نے یہ ولی عہدی کا جو منصب تھا قبول کیوں کیا؟ امام کو ٹھکرا دینا چاہیے؟ کیونکہ امام مصلحت خدا ہی سے کام کرتا ہے. جی بے شک. وما تشاءون الا ان شاء اللہ. یہ کچھ چاہتے ہی نہیں، یہ وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے، اور جو خدا چاہتا ہے وہی یہ چاہتے ہیں. بے شک. تو یہ امام تو جانتے تھے نا کہ یہ ولی عہدی دنیا کی نظر میں تو ہو سکتا ہے غلط ہو جائے کہ یہ ہم نے ولی عہدی قبول کر لی ایک باطل پرست کی، باطل بادشاہ کی. تو وہ مگر مصلحتاً وہ جانتے تھے کہ اس سے جو میسج پہنچے گا. چنانچہ جب اس نے ولی عہد بنایا تو فوراً ہی امام کے نام کے سکے کی ایجاد ہوئی. تو اب یہ ایک مصلحت جو امام جانتے تھے، خود وہ نہیں جانتا تھا. جی بے شک. مامون رشید نہیں جانتا تھا، مگر امام جانتے تھے کہ اگر میں ولی عہد بن گیا تو حکومت اس کی ہوگی، سکہ میرے نام کا ہوگا. تو سکہ امام کے نام کا چلا اور وہ چلتا رہا. یعنی گویا آپ یہ دیکھیں، یہ بہت بڑی بات ہے کہ حکومت کسی اور کی اور سکہ کسی اور کے نام کا چلے. تو یہ بھی ایک راز تھا جو سکہ آج تک الحمدللہ باقی ہے اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس باقی ہے. اور اس سکے کی ایک خاصیت یہ بھی ہوئی کہ چونکہ امام رضا علیہ السلام کو امام ضامن آہو کہا جاتا ہے. وہ ایک مختصر سا واقعہ ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیں کہ ایک ہرنی تھی، تو ظاہر ہے کہ اس کو ایک شکاری نے پکڑ لیا تھا اور اس کے بچے جو ہیں وہ اس کا دودھ پینا چاہتے تھے، وہ بھوکے تھے. تو وہ شکاری اس ہرنی کو ذبح کر دینا چاہتا تھا، ظاہر ہے کہ اس نے شکار کیا تھا. تو اسی اثنا ہمارے امام ظاہر ہوئے، ہمارے 8ویں امام ظاہر ہوئے. اور 8ویں امام جب ظاہر ہوئے تو اس ہرنی نے کچھ زبان بے زبانی میں کچھ کہا ہاں امام سے. تو امام نے پھر اس شکاری سے کہا کہ تم نے اس کو شکار کیا ہے، لیکن یہ کہہ رہی ہے کہ اس کے بچے جو ہیں وہ پیاسے ہیں اور وہ ان کو دودھ کی ضرورت ہے، اور اس جنگل میں کہیں نہ پانی ہے نہ کہیں دودھ ہے. تو یہ جا کے تو امام سے وہ کہتا ہے کہ کیا گارنٹی کہ یہ جو ہے اگر ہم اس کو چھوڑ دیں یہ واپس. کہا کہ میں ضمانت لیتا ہوں، میں ضمانت لیتا ہوں کہ یہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کے یہ واپس آ جائے. اب وہ چلی گئی، اس کو چھوڑ دیا، آزاد کر دیا. اب جب انتظار ہونے لگا، امام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ شکاری بھی بیٹھا ہوا ہے. امام مطمئن ہے لیکن وہ مضطرب ہے، کبھی اٹھتا ہے کبھی بیٹھتا ہے، کبھی اپنے وہ جو خنجر تھا جس سے ذبح کرنا ہے اس کو ہلاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے وہ مضطرب اضطراب کے عالم میں. لیکن تھوڑی دیر نہیں گزری کہ امام کا اطمینان ظاہر ہو گیا. ادھر سے وہ ہرنی ہاں اسی انداز سے چلی آ رہی ہے، اور آ کے اب اس نے دیکھا تو اب اس سے نہ رہا گیا. اس نے اس جو ماجرے کو دیکھا تو اس نے یہ کہا کہ اب میرا جی نہیں چاہتا کہ میں اس کو ذبح کروں، لہٰذا خدا کی راہ میں اس کو آزاد کرتا ہوں. بس اسی دن سے امام کا ایک لقب ہو گیا یا ضامن آہو، یعنی ہرن کی مدد کرنے والے. تو اب ضامن آہو نہیں رہا. اب اس کے بعد سے پھر وہ جو سکہ، اس کا ٹچ میں نے اس لیے لیا، وہ جو سکہ امام ضامن تو امام کا لقب ہو گیا تھا، آہو کو جو ضمانت دی تھی. اس کے بعد پھر چونکہ اس کی زندگی کی ضمانت ہو گئی تھی، لہٰذا یہ سکے جو امام کے نام کے ہوتے تھے، امام رضا علیہ السلام کے نام سے، تو وہ باقاعدہ
بازو کے اوپر امام ضامن کے طور پر وہی سکہ باندھا جاتا تھا. وہ سکہ آج تک بہت سے لوگوں کے ہاں آج بھی وہ اسی نام سے، بھلے وہ سکہ ہمارا ہو، باندھا جاتا ہے. پھر جب ابھی 8ویں امام کے روضے کے سکے اور معصوم قم کے سکے جو یہاں ایران میں ایجاد ہوئے، 10 تومان کا جو ہے وہ سکہ بنا 8ویں امام کے روضے کا، 5 تومان کا معصوم قم کے، تو وہ پھر آئے یہاں پہ بھی لوگوں کے پاس آئے تو امام ضامن کے طور پہ وہ باندھے جانے لگے. تو ایک مصلحت خاص یہ تھی کہ امام کے نام کا سکہ چلنے لگے گا، اور اس دور کے حالات سب دیکھ لیں گے. اچھا، امام کو اپنی امامت کا رتبہ بھی دکھانا تھا، چنانچہ نماز عید کا بھی اہتمام. دیکھیے یہ ساری مصلحتیں الہی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے امام نے قبول کیا تھا کہ عید کا اعلان ہوا کہ آج نماز عید آپ پڑھائیں گے چونکہ آپ ولی عہد ہیں. وہ ایک الگ مسئلہ ہے، بعد میں نہیں پڑھا پائے. وہ کسی نے آ کے کہہ دیا کہ اگر آج تم نے نماز عید نہیں پڑھائی اور امام رضا علیہ السلام نے پڑھا دی تو تمہارا تختہ پلٹ جائے گا، حکومت تخت و تاج ختم ہو جائے گا، لہٰذا تم جاؤ. تو اس نے راستے سے ان کو بلوا لیا. اب کوئی اور ہوتا، یہ امام تھے، امام اسی وقت اپنی امامت اور خلافت کا اعلان کر دیتے، چونکہ لاکھوں لوگ امام کے زیر اثر آ چکے تھے، وہاں پہ اس وقت موجود تھے. لیکن یہ کہ امام نے موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا، مگر دنیا کو بتا دیا کہ دیکھو میرا رتبہ کیا ہے، کہ کس طرح سے لوگ ہماری تک آتے ہیں. تم ٹھیک ہے تم جسموں کا خلیفہ ہو سکتے ہو، لیکن ہم دلوں کے بادشاہ ہیں، ہم دلوں کے امام ہیں. تو یہ اس طرح کی مصلحتیں رہی ہیں. تو ماشاءاللہ اس وجہ سے امام نے ولی عہدی کو قبول کیا تاکہ امام اپنے مقصد کو ولی عہدی کے ذریعے سے پہنچا سکیں. تو اور بہت سے ایسے کارنامے ہاں. تو آقا ایک سوال اور اسی سے، لوگ کہتے ہیں آپ نے کہا کہ امام نے اس وجہ سے ولی عہدی کو قبول کیا تاکہ اپنے مقصد کو پہنچا سکیں، لیکن لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ مامون نے ولی عہدی اس لیے دی کیونکہ وہ مامون امام علی رضا علیہ السلام سے محبت کرتا تھا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں محبت کی بنیاد ہی کے اوپر اس نے اپنی لڑکی کی شادی، اپنی بیٹی کی شادی امام علی رضا سے کر دی. تو آیا بتائیے کیا واقعی ولی عہدی دینے کے پیچھے اس کی محبت تھی، اپنی لڑکی کی شادی کرنے کے پیچھے اس کی محبت تھی، یا کچھ اور سبب تھا، یا کچھ اور بات تھی؟ آپ اس کے اوپر نہیں، کچھ یہ محبت بالکل نہیں تھی، کیونکہ خاندانی نسلاً بعد نسلیں دشمنی کا سلسلہ جاری رہا. محبت نہیں تھی، صرف مصلحت تھی. جو شادی بھی کی تو اس میں بھی مصلحت تھی کہ دنیا والے جو ہیں وہ، ہم نے اگر ولی عہد بنایا ہے تو حالانکہ ولی عہد بنانے کی اس کی بڑی مخالفت بھی ہوئی، چنانچہ پھر اپنی بیٹی سے شادی کر دی تو اور مخالفت ہوئی کہ یہ تم نے کیا کر دیا. تو اصل میں وہ امام کا دوست نہیں تھا، وہ علم دوست تھا. وہ علم دوست تھا، اور علم کی بنیاد پر کہ ایک ہم اپنی بیٹی کو ایک عالم کے حوالے کر رہے ہیں. اور یہ نہیں، یوں تو دیکھیے کہ ظاہری طور پر، باطنی طور پر وہ دشمن سرسخت تھا، مگر دنیا، اور دوسری چیز یہ سب چیزیں اس لیے بھی کر رہا تھا کہ وہ جو گروپ فتنہ برپا کر رہا تھا، اس کی حکومت کو جو خطرہ آ رہا تھا، حالانکہ وہ فتنہ ہم نہیں کہیں گے، اس کی نظر میں وہ فتنہ تھا، تو اس فتنے کو ختم اس کو کرنا تھا. تو وہ جتنے چاہے، مطلب محبت کی وجہ سے نہیں، یوں ہی وہ عہدے بھی دے رہا تھا، شادی بھی کر رہا تھا، عزت افزائی بھی کر رہا تھا، یہاں تک کہ جب یہ کہا گیا کہ تم نے اپنی بیٹی کی شادی ان سے کر دی تو کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو. پھر مناظرے ہوئے، جاسلیق سے بھی مناظرہ ہوا، راس الجالوس سے مناظرہ ہوا. چونکہ مامون رشید تھوڑا بہت علم سے شغف رکھتا تھا، لہٰذا اس کے دربار میں علماء بھی رہتے تھے، تو جتنے بھی علماء ہوتے تھے ان سے وہ مناظرہ کروایا، اور امام کامیاب ہوتے تھے. تو اس بات کی وہ تعریف بھی کرتا تھا، اگرچہ وہ باطنی طور پہ دشمن تھا. مگر یہی چیزیں، یہ ظاہری طور پر تو تعریفات تھیں، لیکن یہی چیزیں مثلا عید کی نماز میں اتنا مجمع ان کے زیر سایہ آ گیا، یا ولی عہدی کے دور میں جو انہی نے کام انجام دیے، یہی سبب بن گیا دشمنی کا، اور یہی سبب شہادت کا بھی بن گیا. یعنی اندرونی طور پر دشمن، محبت کے تحت تو اس نے ولی عہدی بالکل ہرگز نہیں دی تھی. تو یعنی پتہ چلا کہ محبت کی بنیاد پہ ولی عہدی نہیں، بلکہ اپنے مقصد اور مفاد کے چکر میں اس نے امام کو عہدۂ ولی عہدی سے نوازا. تو یہ بتائیے کہ جو امام کو ولی عہدی ملی
تو اس کے اثرات کیا رہے امام کے ولی عہد بننے کے بعد؟ آپ اس کے اوپر اگر روشنی ڈالیں۔ بھائی عید کی نماز یہی اس میں اتنا مجمع آ جانا یہ معمولی بات تھوڑی تھی۔ ولی عہد خود امام اپنے کو ولی عہد نہیں سمجھتے تھے، وہ اس نے بنا دیا تھا، ورنہ کبھی یہ اعلان بھی نہیں کیا، کبھی اس طرح سے رہے بھی نہیں کہ ولی عہد جس طرح سے بادشاہوں کی طرح جو وہاں کا رواج تھا، وہی مسجد میں وہی سوکھی روٹی، وہی خاندانی لباس، وہی امامہ، وہی نہ حریر پہنتے تھے نہ کچھ، اس سے کچھ ان کے اوپر فرق نہیں پڑا تھا۔ لیکن ان کی جو شخصیت کا اثر تھا تو بحیثیت ولی عہد کے نہیں، بحیثیت امام کے، وہ موقع بہت اچھا تھا ولی عہدی کا کہ اس زمانے میں لوگ آپ کے بہت قریب آ گئے، اور جب آپ قریب آئے تو آپ نے اللہ کا میسج، دین کی تبلیغ ان کو اس حوالے سے کر دی۔ جو چھپ چھپ کے ملتے تھے وہ اب ولی عہدی کی وجہ سے کھل کے ملنے لگے۔ جب کھل کے ملنے لگے تو مولا کو بھی کھل کے موقع مل گیا کچھ نہ کچھ تبلیغ ہو جائے جب ہمیں موقع ملا ہے۔ تو کچھ ولی عہدی کے زمانے میں کچھ ایسے کام امام نے اور کچھ ایسے فضائل امام کے آپ بیان کریے کہ جو ولی عہدی کے ذریعے سے امام نے اس کام کو انجام دیا ہو، ولی عہدی کے ذریعے سے، یعنی ولی عہدی والا جو عہدہ اور وہ ان کو ولی عہدی والا جو سمجھ لیجئے عہدہ امام کو عطا ہوا تھا، یعنی اس کے بعد ولی عہدی کے ذریعے سے امام نے اسلام کی اور دیگر عوام کی تبلیغ و ترویج کی، اس کے ذریعے سے وہی ولی عہد بنے اور لوگ جو ہیں وہ ان سے قریب آنے لگے، جو ان کے دشمن بھی تھے وہ بھی قریب آنے لگے، جو دوست تھے خوف کی وجہ سے نہیں آتے تھے وہ بھی قریب آنے لگے۔ تو جو دین کے میسج، اسی لیے ہمارے امام کو کا ایک لقب ہے مجدد شریعت بھی، 8ویں امام کو بھی کہا جاتا ہے مجدد شریعت، کئی کتابوں میں نے یہ دیکھا کہ مجدد شریعت۔ تو بہت سے ایسی چیزیں ہو گئی تھی خراب کہ جو درست نہیں ہو سکتی تھیں، اس کے لیے ایک پاور بھی چاہیے ہوتا تھا۔ تو امام تو خیر سب سے زیادہ پاور، اس سے زیادہ پاور کس کا ہوگا، لیکن پھر بھی کچھ چیزیں مانع ہو جاتی تھیں حکومت کی وجہ سے، لیکن جب حکومت میں آ کے انہوں نے وہ کام کیے تو اس میں ان کو کامیابی ملی۔ بہت سی چیزیں وہ جو رسم و رواج تھے ان کو مٹانا چاہتے تھے، لیکن یہ کہ حکومت کے خوف سے، امام کو خوف نہیں تھا لیکن لوگوں کو خوف تھا، امام لوگوں تک نہیں پہنچ سکتے تھے اور لوگ امام تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ لیکن اب چونکہ ولی عہد ہو گئے تھے، بادشاہ کے خاص نمائندے ہو گئے تھے، لہٰذا اس کی وجہ سے آپ نے لوگوں کے پاس گئے، اور ظاہر ہے کہ ادھر سے منادی نہیں تھی تو امام نے خود کہا کہ میں جایا کروں گا لوگوں کے حالات لینے کے لیے۔ تو اس تحت انہی نے ولی عہدی کے زمانے میں جو غربا تھے، جو عام دنوں میں آپ کام نہیں کر پاتے تھے، تو آپ نے اس ولی عہدی کے زمانے میں لوگوں کی غربتیں بھی دور کی، لوگوں کی پریشانیاں، بیواؤں کا سہارا بھی بنے۔ تو اس نے کہا، یہ بات جب مامون رشید کو پتہ چلی کہ آپ اس طرح سے آتے ہیں تو آپ خالی وہاں حکم کر دیا کیجئے تو آپ کا سارا یہ کام ہو جائے گا۔ کہا نہیں، ہمیں اچھا نہیں لگتا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم غریبوں کی مدد، بیواؤں کی مدد، بیماروں کی مدد ہم خود اپنے طور پہ جا کے کریں، ہمیں کسی کارندے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ہمیں نوکر کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ جائے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہم دین کا پیغام بھی، یہ اس سے نہیں کہا، اسی کے ذریعے آپ دین کا پیغام، ولایت کا پیغام پہنچا دیا کرتے تھے۔ خاص طور سے تو ولایت، ہر امام ولایت کے زیر سایہ کام کر رہا تھا اور وہ ولایت پہنچا دیتا۔ بے شک، جیسا کہ آپ نے ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ امام کو جو ولی عہدی مامون نے دی وہ اس بنیاد پہ نہیں دی کہ امام سے محبت کرتا تھا، بلکہ وہ اپنے مقصد اور مفاد کے لیے امام کو اس نے ولی عہدی عطا کی۔ تو حضور یہ بتائیے، اور آپ نے وہ ابھی اس میں ایک سوال میں کہ امام سے مناظرات ہوتے تھے اور امام ہر مناظرے میں سرخرو ہوتے تھے اور جواب دیتے تھے، اور ہر مناظرے میں امام علیہ السلام کی جیت ہوتی تھی بہرحال، اور جس سے تھوڑا سا علم سے لگاؤ تھا مامون کو، تو اس لیے اس نے ولی عہدی دیا، اس لیے اس نے امام کو اپنی بیٹی دے دی، امام کو اپنا داماد بنا لیا۔ تو جس شخص نے امام کو علم کی وجہ سے اور دیگر فضائل دیکھنے کی وجہ سے، البتہ دشمن ہے،
ولی عہدی بنا دیا، اپنی بیٹی سے شادی اس نے کر دی، داماد بنا لیا اپنے، تو پھر اس کے بعد کیا وجہ آ گئی کہ امام کی شہادت اور امام کے دشمن اتنی زیادہ ہو گئے کہ ان کی شہادت کے لیے تیار ہو گیا اور اپنے داماد کو شہید کرنے کے اوپر آمادہ؟ کیا وجہ بنی اور ولی عہدی سے پھر چھین لیا؟ ازلی طور پہ تو یہ لوگ حاسد تھے، امامت کے حاسد رہے ہیں، قرآن مجید میں بھی آیت موجود ہے کہ حسد کرتے رہے، یعنی جو خاص وجوہات ملتی ہیں ائمہ کی شہادتوں کی اور اہل بیت کو اذیت پہنچانے کی اور ظلم کرنے کی، تو وہ یہی ہوتی ہے کہ حسد، بے شک ان لوگوں کو حسد تھا، مولا کائنات کو اتنے خطابات اور اتنا سب کچھ دیا گیا تو اس سے وہ حسد کرتے تھے، اسی طرح سے ہر امام سے، تو ان کو ایک تو حسد تھا، اور دوسری چیز یہ کہ جو شہادت واقعی جو ان کے فضائل ابھر کے سامنے آتے تھے اور لوگ آ کے مامون رشید سے بیان کرتے تھے، اس طرح سے ہر دشمن اہل بیت سے، جو بھی بادشاہ ہارون رشید ہے، اس کے علاوہ متوکل عباسی وغیرہ، ان سے جب یہ ان ائمہ کے فضائل یا ائمہ کی خصوصیات بیان کی جاتی تھی، مثال کے طور پر کہ یہ خمس تقسیم کر رہے ہیں، یا لوگ چپکے سے ان کو لا کے خمس دیتے ہیں، یہ خمس کے ذریعے سے لوگوں کی تعلیم جاری رکھے ہوئے ہیں، تو وہ یہ سوچتا تھا اس کو، حالانکہ یہ غلط تھا، مگر وہ لوگ اپنے طور پر چونکہ خاطی تھے لہٰذا وہ سوچتے تھے کہ شاید اس کی وجہ سے ہماری حکومت خطرے میں نہ پڑ جائے، ہماری حکومت ختم ہو جائے۔ ان کو حکومت کا مسئلہ تھا اصل میں، دیکھیے سگے بھائی امین کو خود کرایا ہے، چیجائی کے داماد، ہاں ہے نا، اب چیجائی کے داماد، تو اس کو اصل میں کوئی نہ محبت تھی، صرف اور صرف ان کے فضائل سے، ان کی عظمت سے، ان کو جو اللہ نے رتبے دیے تھے یا وہ جو دنیا میں تبلیغ کر رہے تھے، ان باتوں سے وہ صرف اس کو خوف تھا کہ میری حکومت کو خطرہ نہ ہو، لہذا جس سے بھی حکومت کو خطرہ ہوتا تھا وہ اسے قتل کروا دیتا تھا۔ چنانچہ ہمارے مولا کو بھی اس نے زہر میں، کہتے ہیں کہ کچھ روایتیں ہیں کہ انگور میں، کچھ روایتیں ہیں کہ کھجور میں زہر حلال ملوا کے ان تک پیش کیا۔ بے شک۔ تو آپ نے دیکھا کہ اگر یہ لوگ حکومت کرنے پہ تل جائیں تو یہ اپنے سگے بھائی کو بھی قتل کر سکتے ہیں اور چیجائی کے داماد، تو امام رضا علیہ السلام کو شہادت تک اور درجہ شہادت تک پہنچانے کا مقصد یہ تھا، کیونکہ ان کو اپنی حکومت کا خطرہ تھا کہ حکومت ڈوب جائے گی، حکومت ہماری برباد ہو جائے گی، لہٰذا اب چاہے داماد آ جائے، چاہے بیٹا آ جائے، چاہے بھائی آ جائے، کسی کو وہ رحم کرنے والے نہیں ہیں۔ قبلہ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں نوازا، اور قبلہ چلتے چلتے آخر میں آپ ہمیں ایک آدھ نصیحتیں جو امام رضا علیہ السلام کی ہیں اس کو بیان کر دیجئے تاکہ ہم لوگ اس سے مستفید ہو سکیں، ہمارے ناظرین بھی اس نصیحت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ امام رضا علیہ السلام کی ایک حدیث ہم نے بہت پہلے دیکھی تھی، غالباً امام سے ہی ہے، کسی نے امام سے پوچھا کہ یہ ایک ہمیں نصیحت کر دیجئے، اور وہ نصیحت جب امام نے کی تو کہا کہ بھئی یہ تم اس بات کا خیال رکھنا کہ تمہاری شکایت کوئی خدا سے نہ کرے۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی بات کہہ دی ہمارے امام نے۔ تو یہی ہم آپ سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ اس امام کے پیغام کو پہنچانے کے لیے کوشش یہ کیجئے کہ خدا سے آپ کی کوئی شکایت نہ کریں، یعنی جو بھی آپ کے دوست احباب ہوں جن سے آپ کا دل دکھا ہو، آپ کی وجہ سے ان کا دل دکھا ہو، تو ان سے معافی آپ چاہ لیجئے۔ ظاہر ہے کہ یہی اللہ کے لیے خاص ہے، اور یہ گویا آپ نے یہ اس بات کا خیال رکھا کہ اب آپ کی کوئی شکایت نہیں کرے گا اگر سب سے آپ معافی فردن فردن مانگ لیں۔ یعنی آپ کو پتہ چلا کہ امام نے جو نصیحت فرمائی کہ کوئی آپ کی شکایت خدا سے نہ کر دے، یعنی آپ اگر کسی کا دل دکھا رہے ہیں، کسی کا اگر مال ہڑپ رہے ہیں، اگر کسی کے بارے میں کوئی غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس سے دنیا ہی میں معافی مانگ لیں، وگرنہ خدا کے یہاں اگر پہنچا تو یہ خدا سے اگر آپ کی شکایت کر دے گا تو پھر آپ کی بخشش ہونا اور آپ کی شفاعت ہونا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ چلیے قبلہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں اور ہمارے ناظرین کو عطا فرمایا۔ چلیے اسی کے ساتھ ہم لوگ انشاءاللہ اگلے پروگرام کے لیے تیاریاں کرتے ہیں، اور پھر اگلے پروگرام میں کسی خاص موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ آپ چلیے اب اپنے میزبان سید قسیم حیدر نقوی کو اجازت دیجیے۔ فقط والسلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم عجل ولیک الفرج۔